बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आप शुरू करें। नहीं, आप पूछें सवाल। मैंने जो बात मैंने मैडम क्या बता दें कि दोनों इजलासों में जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जब से खिताब किया है, हुकूमत के तंज और जो उनका जो है वो मियां नवाज शरीफ पर तनकीद भी बहुत तेज हो गई है। क्या कहेंगे, और खसूसन आपके जलसों का जब से पता चला है तो हुकूमत ने और तनकीद तेज कर दी है, क्या कहेंगे, घबरा गए हैं आपसे? देखिए, बात सुने। बात सिर्फ ये है कि मियाँ साहब ने जब सच बोलना शुरू किया है, मियाँ साहब ने बहुत लिहाज किया, लेकिन मामला जब पाकिस्तान के ख़राब से ख़राब तर होते गए तो मियाँ साहब को लगा कि ये अब अवाम का हक़ है जानना कि इस मुल्क के साथ क्या हो रहा है और क्या होता आया है। तो फिर जब मियाँ साहब ने सच बोलना शुरू किया, ये तो समझ रहे थे ना कि वही वाला नवाज शरीफ है, मुल्क की खातिर चुप कर जाएगा, मुल्क की खातिर सह जाएगा, जो वो करता आया है 30 सालों से। धरने हुए, डॉन लीक्स हुई, क्या कुछ नहीं हुआ, नवाज शरीफ ने सब अपने सीने पे लिया और एक लफ्ज़ नहीं बोले। लेकिन जब अब मामला ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं, आपने मुल्क को हॉस्टेज कर लिया है, आपने इदारों को हॉस्टेज कर लिया है, तो नवाज शरीफ साहब ने फिर जब बात की है तो अब सच जब सामने आएगा तो तकलीफ तो होगी। और जब अपनी कुर्सी को ख़तरा नज़र आ रहा है, आपने पहले सबको जो बोलता था उसको जेल में डाल दिया, झूठे मुकदमात बना दिए, किसी को मंशियात में अंदर कर दिया, किसी को किसी बात में अंदर कर दिया, वो बाद में मुकदमात चले भी नहीं, आपके मुंह की खानी पड़ी आपको। तो जब आपने इस तरह के सारे हथकंडे हथियार इस्तेमाल कर लिए, रियासत की पूरी ताकत आपने नवाज शरीफ को और उसकी जमात को कुचलने में लगा दी, तो आपको जब हर चीज़ की एक उम्र होती है, ये चीज़ें भी एक हद तक चलती हैं, उसके बाद नहीं चलती। तो जब वो चीज़ें अब नहीं चल रही तो उसके बाद भी अगर आप ये एक्सपेक्ट करें कि सब खामोशी इख्तियार करे रखेंगे, तो मैं ये समझती हूँ कि मीडिया भी जिस तरह पहले खौफ की जंजीरों में जकड़ा रहा है, मैं उसमें उतना कसूर मीडिया का नहीं कहती, लेकिन अब आप देखें आहिस्ता आहिस्ता सब ये जंजीरें तोड़ रहे हैं और खौफ ही खौफ को ख़त्म करता है, तो ये खौफ अब ख़त्म हो चुका है। तो इसलिए देखो, मैं सबकी बात का जवाब दूंगी, आप फिक्र ना करें। जब से आपके जलसों का शेड्यूल आया और जो हुआ है कि मरियम नवाज साहबा फिर सरगर्म हो रही है और सियासत में आ रही है, वो खुल के खेलेगी अब, तो फिर से आपकी गिरफ्तारी की इतलात आ रही है। रात को भी ये इतलात थी, आज सुबह भी ये इतलात थी, तो क्या आप ज़हनी तौर पर तैयार हैं इन सब ज़ाहिर सच बोलने में तकालीफ आती है उनका मुकाबला करने के लिए? नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जब आपने ये रास्ता अपने लिए चुना था तो आपको पता था कि ये मुश्किलात आएंगी। ये रास्ता कोई फूलों की सेज नहीं है। चुप करके पीछे से साजिशें करके और इक़्तिदार के ऊपर विराजमान हो जाना, ये आसान काम है। हक़ के रास्ते पे खड़ा होना, लड़ना, वो यू नो दैट इट हैज़ अ प्राइस। तो वो प्राइस मैंने पे की भी है। मेरे वालिद के सामने मुझे गिरफ़्तार किया, पहली दफ़ा मेरी वालदा जब बीमार थी, मैं आई, मुझे गिरफ़्तार किया। मुझे उसका कोई खौफ जो है ना, वो एक ही दफ़ा होता है, मुझे वैसे पहले दफ़ा भी नहीं था। अब करेंगे तो मेरी ये एक गुजारिश है और वो ये सुन लें कि अब आप अगर ये करेंगे तो मैं तो गिरफ़्तार हो जाऊंगी। देखें ना, गिरफ़्तार करेंगे तो गिरफ़्तार हो जाऊंगी, लेकिन स्याही तो आपके अपने चेहरे पे मली जाएगी। और जब लोग ये कहेंगे कि आपने मरियम नवाज को क्यों गिरफ्तार किया, उसके खिलाफ कोई केस नहीं था, कुछ नहीं था, तो फिर यही बात सामने आएगी ना कि आपको मरियम नवाज से और APC के एजेंडे से, उसकी तकमील से, उसकी कामयाबी से, मुस्लिम लीग नून से, आपको नवाज शरीफ से इतना बड़ा ख़तरा है कि आप मरियम नवाज को गिरफ्तार करके वो सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले रहे हो, अपना खौफ भी दिखा रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त मियाँ साहब जो हैं वो लंदन से बैठ के लीड करेंगे और मैं गिरफ्तार होती हूँ, हो जाऊँ, मेरे अलावा भी 10 लोग और गिरफ्तार होते हैं। मुस्लिम लीग नून के पास कारकुनों की और जानबाजों की कमी नहीं है। मरियम नवाज गिरफ्तार होगी तो शाहिद खाकान अब्बासी आ जाएगा, शाहिद खाकान अब्बासी गिरफ्तार होगा तो राना सनाउल्लाह आ जाएगा, राना सनाउल्लाह गिरफ्तार होगा तो परवेज रशीद होगा, मरियम औरंगजेब होगी, साद रफीक होगा, एहसन इकबाल होगा, सब होंगे। मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को आप गिरफ्तार करते करते थक जाएंगे, उनके कारकुन खत्म नहीं होंगे, इसलिए कि हमने अवाम की, मुल्क की, आइन की, कानून के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है और हम इस एजेंडे पे नहीं। मुझे आपने गिरफ्तार होने वालों में नाम भी नहीं लिखा, इसलिए कि आप, मैं नहीं चाहती आप गिरफ्तार हो इस उम्र में। नहीं, मुझे कर भी नहीं सकते। एक बार 2 दिन मियां साहब का जो खिताब हुआ है, उसके बाद आपको गुरबत की मोटिवेशन, इसके बाद आपको किस मुकाम पर देखती है, क्या रिस्पॉन्स आपको देखते हैं मतलब? मैं तो पिछले 2 साल से 3 साल से, बल्कि जब से मियाँ साहब की हुकूमत भी थी और मियाँ साहब की हुकूमत पे ये मुश्किलात भी आई, उसके बाद से जो हमारा सफ़र है, मुश्किलात का सफ़र है, मैंने पहली बार अपनी ज़िंदगी में या पाकिस्तान के 72 सालों में एक चीज़ देखी है
کہ مشکلات کے سفر کے جب مشکلات آتی ہیں کسی پولیٹیکل پارٹی کے اوپر یا کسی لیڈر کے اوپر تو لوگ پیچھے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ہسٹوریکلی یہی رہا ہے کہ پنجاب کو لوگ کہتے تھے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے آگے جھک جاتا ہے, چپ خاموش ہو جاتا ہے. پنجاب نے اپنے سارے داغ دھو دیے, اور اسی طرح مسلم لیگ نون کے ورکر نے, مسلم لیگ نون کے سپورٹر نے, مسلم لیگ نون کے ووٹر نے جس طرح سے میاں صاحب کے بیانیے کو نہ صرف اپنایا بلکہ اس کے لیے مشکلات سے. آپ نے دیکھا کہ اب پچھلے دنوں وہ نیب میں جب پتھراؤ ہوا اور سب کچھ ہوا اور مقدمات بنے, کس طرح سے لیڈرز نہیں جیل گئے, کارکنان جیل گئے, اور کارکنان نہ صرف جیل گئے بلکہ جیل میں انہوں نے اتنی بدترین مشکلات کا سامنا کیا اور باہر نکل کے انہوں نے پھر وہی بات دہرائی. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان ہتھ کنڈوں سے آپ مسلم لیگ نون کو جھکا لیں گے تو یہ آپ کی خام خیالی ہے. انشاءاللہ مسلم لیگ نون متحد ہے اور مسلم لیگ کا ووٹ بینک کم نہیں زیادہ ہوا ہے. میاں صاحب کے چاہنے والے بڑے ہیں, اور جو لوگ میاں صاحب کے ساتھ نہیں بھی الائنڈ تھے اور سمجھتے تھے کہ اس ملک میں قانون, آئین اور انصاف پہ چلنے والا ملک ہونا چاہیے, آج وہ بھی میاں صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ اس حکومت کو کس طریقے سے ہٹائیں گی؟ جلسے جلوس, رابطہ عوام مہم, یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہے, یہ تو ہو جائے گی, لیکن آپ کے پاس کیا ایسا پلان ہے کہ یہ حکومت ہٹ جائے, اس کے بعد ایک نئی الیکشن ہو؟ اس حکومت کی بنیاد ہی اتنی کمزور ہے کہ اس حکومت کو ایک جھٹکا لگا تو یہ حکومت ایک جھٹکے اگر سہ نہیں سکے گی. جس کی بنیاد ہی سازشوں پہ رکھی گئی ہو, یو اسکریچ مائی بیک آئی اسکریچ یورز, اور آپس میں 2-3 لوگوں نے میرج آف کنوینئنس کیا ہو, تو اس حکومت کو ہلانا گرانا کوئی مشکل کام نہیں ہے. جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ اپنی سازشوں کی وجہ سے, اپنی کمزوری کی وجہ سے وقت سے بہت پہلے گر جائے گی انشاءاللہ تعالی. ہائی کورٹ کا نواز شریف صاحب کے حوالے سے, اور دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ پرویز مشرف بھی مفرور ہے, اس حوالے سے نہ تو حکومت کی جانب سے کوئی ایسا کام کیا نظر آتا ہے, نہ ہی کورٹ کی طرف سے. تو آپ نہیں سمجھتی کہ آپ کو تو حکومت کی جانب سے کام اور کورٹوں کی جانب سے زیادہ کریڈٹ کیا جا رہا ہے؟ اس کے پیچھے وہی چہرے ہیں, چاہے وہ کوئی بھی ادارہ استعمال ہو رہا ہو, چہرے وہی ہیں پیچھے. اور میں تو اس لیے پہلے بھی کہتی ہوں کہ اتنا یہ کمزور, بزدل اور کیا کہنا چاہیے ایسا آدمی عمران خان کہ جب اس سے خود چیزیں ہینڈل نہیں ہوتی کیونکہ نالائق ہے, کمزور ہے, سازش سے آیا ہوا ہے اور یہاں سے ذرا خالی ہے, تو وہ جب اپنے سے معاملات مینج نہیں ہوتے تو وہ اداروں کو آگے جھونک دیتا ہے. تو اداروں کے اگر کندھے پہ آپ رکھ کے بندوق چلاتے جائیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ ادارے بھی بول اٹھیں گے کہ ہمارا اپنا مقدمہ خود لڑو, اپنی لڑائی خود لڑو, ہمیں استعمال نہ کرو. تو یہ وہ وقت اب آ گیا. میں دیتی ہوں مریم صاحب, جس طرح سیاسی ماحول گرم ہو گیا ہے اور جو حالات پہ چل رہے ہیں, آپ نہیں سمجھتے کہ اب ڈائیلاگ والی بات ختم ہو گئی ہے؟ کیونکہ ہمیشہ ماضی میں بھی دیکھنے میں آتا رہا کہ سیاستدان ڈائیلاگ کے اوپر بلیو کرتے ہیں, تو یہ تصادم کی طرف نہیں بڑھیں گے آگے؟ دیکھیں, ڈائیلاگ کسی ایسی قوت سے ہوتا ہے جس کے اندر کچھ سیمبلنس آف اوریجنلٹی ہو, کوئی قانون ہو, انصاف ہو. میں ایسے انسان سے یا ایسی حکومت سے یا جو اس حکومت کے پیچھے کھڑے ہیں جو کہ نہ آئین میں بلیو کرتے ہیں نہ قانون میں بلیو کرتے ہیں, لوگوں کی ووٹ کی طاقت کو پاؤں کے نیچے روند کے آئے ہیں. ووٹ لوگوں نے کسی کو ڈالا, ڈبے میں سے نکلا کسی اور کے نام, اور پھر آر ٹی ایس ڈاؤن کر کے جو کر دیا. ایسی حکومت کو تو میں ماننے کو تیار نہیں ہوں. آپ ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں, ایسی حکومت کو تو میں آپ نے میرے منہ سے آج تک نہیں سنا ہوگا وزیر اعظم. میں اس کو نہ وزیر اعظم مانتی ہوں, نہ میں اس جعلی حکومت کو مانتی ہوں, نہ میں اس کسی قسم کے سیٹ اپ کو مانتی ہوں. اس سیٹ اپ کو ہمیں پہلے دن سے للکارنا چاہیے تھا, اس کو ایکسپوز کرنا چاہیے تھا. ہاؤ ایور دیر آئے درست آئے. اچھا میڈم, بتائیں کہ یہ جو حکومت آپ کے خلاف اب نکل آئیں گے میدان کے اندر, آپ سمجھتی ہیں کہ حکومت اب گھر چلی جائے گی؟ آپ نون لیگ میں اتنی پاور ہے کہ حکومت کو جو ہے وہ پچھاڑ دے گی؟ نون لیگ میں تو الحمدللہ جو پاور ہے, تبھی تو آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ جب
میاں صاحب ایک تقریر کرتے ہیں تو اس کے بعد پورا دن 10 لوگ آ کے جو ہے وہ ان کی تقریر کا اثر زائل کرنے کی ایک ناکام کوشش کرتے ہیں. وہ لانچ کر دیے جاتے ہیں, اس کے بعد کچھ اور لوگوں کو بٹھا دیا جاتا ہے جس کو کہا یہ ایجنڈا ملا ہوتا ہے کہ میاں صاحب کی تقریر کو غلط انداز سے پیش کرو, یہ کرو وہ کرو. تو یہ تو اسی سے ظاہر ہے. جی یہ بتائیے گا جو باری باری کر آصف نے بیان دیا ہے آصف زرداری کے حوالے سے جو آپ لانگ پلے کرنا جا رہی ہیں, اس کے اندر اگر اس طرح کے بیانات آتے رہیں گے اور خواجہ آصف نے کلیم بات کی ہے کہ آصف زرداری پہ یقین نہیں کر سکتے, آپ کر رہی ہیں, اور کیا خواجہ آصف کو شوکاس کیا ہے آپ لوگوں نے اس بات ان سے زیادہ ان سے زیادہ جو کلیئرر بات ہے وہ میاں صاحب نے آج خود کر دی اپنی اسپیچ پہ, لائیو گئی ہے, پوری دنیا نے سنی ہے. اور میاں صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب جماعتوں کو اکٹھا ہو کے چلنا ہے, اور چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, چاہے وہ JUIF ہو, چاہے وہ ہم ہوں, مسلم لیگ نون ہو, یا وہ ANP ہو, یا وہ کوئی بھی جماعت ہو, چھوٹی جماعتیں بھی, ہم سب کو اکٹھا چلنا ہے. ہم سب کی یونٹی ہونی چاہیے اور اس کو انشور میاں صاحب نے خود کیا. تھینک یو. آپ کو دیتی ہوں. آپ فیصلہ کن رائے کھیلنے جا رہی ہیں تو آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ یہ حکومت کتنے عرصے میں گر جائے گی, یا اس حکومت کے پاس کتنا ایک ٹائم آپ سمجھتی ہیں اب رہ گیا؟ جو جس طرح سے ان کے ریئیکشن آ رہے ہیں اس سے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ شاید جو APC نے پورا اپنا ٹائم فریم دیا ہوا ہے اور جو ٹائم ٹیبل دیا ہوا ہے, یہ تو اس سے بھی پہلے انشاءاللہ لڑک جائے گی. آپ کی دو بڑی شخصیات کے بیچ میں بیٹھ کے ہم سے بات کر رہی ہیں, رشید صاحب ہے, جاوید حاجی صاحب ہے, ان کی بہت بڑی خوشی ہے. جاوید حاجی صاحب کے حوالے سے غداری کے الزامات بھی لگے, مقدمات بھی قائم ہوئے. آج کل جس پہ غداری کا الزام لگتا اس سے بڑا محب وطن کوئی نہیں ہے, اور آج کل جس پہ محب وطنی کا حب الوطنی کا جس کو سرٹیفکیٹ ملتا ہے نا, اس کے اوپر اس کو شک کی نگاہ سے دیکھا جانا چاہیے. میاں صاحب کے لب و لہجے کو لے کر آج کل تشویش دی جا رہی ہے الطاف حسین کے کیس کے حوالے سے کہ آج کل وہ بھی لندن سے خطاب کر رہے ہیں, ماضی میں الطاف حسین بھی لندن سے خطاب کیا کرتے تھے. تو آپ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ تشویش بھی درست ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ میاں صاحب بند گلی میں چلے جاتے ہیں. میاں صاحب کا کسی سے کمپیریزن نہیں ہو سکتا. میاں صاحب کو آپ کسی سے کمپیئر نہیں کر سکتے, اور یہ جو حکمران آپ جعلی بیٹھے ہوئے ہیں ان سے تو بالکل بھی نہیں کر سکتے. میاں صاحب ماشاءاللہ اس ملک کے 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے ہیں. میاں صاحب کی جو جماعت ہے وہ ایک شہر کی جماعت نہیں ہے. میاں صاحب کی جو جماعت ہے مسلم لیگ نون, وہ پورے پاکستان میں سب سے بڑی جماعت ہے. تو میاں صاحب جو بات کرتے ہیں اس میں وزن ہے. میاں صاحب کی آرگیومنٹس کا جواب دیں, میاں صاحب کی باتوں کو گھما پھرا کے نہ بیان کریں. میاں صاحب نے جو باتیں کی ہیں ان کا جواب دیں, یا تو کہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں. انہوں نے بالکل ٹھیک بات کی ہے اور یہ باتیں ہونی چاہیے تھیں, یہی بات عوام سننا چاہتی ہے. اور آپ اس کو میاں صاحب کو آپ کسی سے تشبیہ نہیں دے سکتے. میاں صاحب محمد نواز شریف ہے, پاکستان میں پہلا شخص ہے جو 3 دفعہ پرائم منسٹر بنا, اور اب انشاءاللہ تعالیٰ 4تھی دفعہ بھی بنے گا. تو میاں صاحب کی اپنی جگہ ہے, میاں صاحب کسی سے کمپیئر نہیں کر سکتے. آپ کی حکومت کی عمران خان نے اسلام آباد میں دھرنا دیا تھا, اب حکومت مکمل طور پر ناکام ہوتی نظر آ رہی ہے. کیا آپ دھرنا دینے اسلام آباد بھی جائیں گے یا صرف جلد سے ہی ہوں گے؟ جو APC نے ایجنڈا دیا ہے اس میں جو آخری لانگ مارچ ہے وہ تو جنوری میں اسلام آباد ہی جائے گا. تو پھر وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ اب جنوری میں ہوتا ہے, دسمبر میں ہوتا ہے, یا اس سے بھی جلدی ہو جاتا ہے, میں یہ نہیں جانتی, لیکن وہ ہوگا انشاءاللہ. میرے خیال میں اس سے پہلے معاملات تمام کل تک مریم نواز کا نعرہ تھا زرداری عمران بھائی بھائی, آج زرداری نواز پر بھائی بھائی کا نعرہ لگایا جا سکتا ہے؟ بات یہ ہے کہ اگر کوئی ہم ابھی بھی پولیٹیکل حریف ہیں اور ایک دوسرے سے لڑیں گے, لیکن انتخابی میدان میں لڑیں گے. ہم پاکستان کے معاملے میں, اس جعلی حکومت کو ہٹانے کے معاملے میں, پاکستان کو جو ہاسٹیج بنایا ہوا ہے اس سے چھڑانے کے معاملے میں ہم سب اکٹھے ہیں. اور جب ہم اپنے الیکشنز میں جائیں گے, میدان لگے گا, تو تب ہم ایک دوسرے کے حریف ہیں, لیکن ایک لائن کراس نہیں کریں گے. وہ پولیٹیکل حریف ضرور ہے, دشمن نہیں ہے ایک دوسرے کے. کر دیا جاتا ہے پاکستان کے نواز شریف نے جو پاکستان کے مزاجی پروگرام کے اوپر انکشافات کی ہے, اس سے آپ کو نہیں لگتا کہ تھرڈ ٹائم پرائم منسٹر جو ہے وہ ملک کی سلامتی کے مسئلے کے اوپر اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ کس طرح کی باتیں؟ جو مزاج پروگرام کے اوپر کل انہوں نے بات کی ہے, نواز شریف نے کیا بات کی ہے, اس میں قابل اعتراض کیا ہے؟ جو مزاج پروگرام کو انکشاف کر رہے ہیں, کہ کیا انکشاف؟
बता देना। नहीं, इंकशाफ क्या है? वो तो बहुत अच्छा इंकशाफ है कि नवाज शरीफ ने मिसाइल उठा के साइंटिस्ट को दिया कि मुझे ऐसा मिसाइल पाकिस्तान के लिए बना के दो। उसमें इंकशाफ क्या है? वो तो बहुत अच्छी बात है। उससे तो नवाज शरीफ का ये हुब्बुल वतनी जाहिर होती है कि नवाज शरीफ बेशक अपने हमसायों से अच्छे ताल्लुकात चाहता है, लेकिन जहां पाकिस्तान की डिफेंस की बात आती है, जहां पाकिस्तान की सालमियत की बात आती है, नवाज शरीफ अपने मुल्क के लिए नाकाबिले तस्खीर उसको बनाएगा इंशाल्लाह। चाहे वो मिसाइल हो या वो एटॉमिक एक्सप्लोजन हो, नवाज शरीफ ने हर जगह साबित किया है। ये बताइएगा कि अल्टीमेटली जितनी भी पॉलिटिकल जद्दोजहद हो, यकीनन कुछ कुव्वतें हैं जिनसे आपको बात करनी पड़ती है, तो क्या वो एक ऑप्शन रखा है मुस्लिम लीग ने, या फिर प्योरली डेमोक्रेटिक रूल के लिए आगे बढ़ेंगे आप लोग? 72 साल में यही होता है कि इमरान खान जैसी कठपुतलियों से तो कोई बात नहीं करता, उनके पीछे जो डोरियां हिलाने वाले लोग उनसे बात करते हैं। लेकिन एक फैसला मियां साहब ने कर लिया है कि किसी से कोई बात नहीं होगी। अगर अपनी जंग लड़ेंगे तो अवाम के बलबूते पे लड़ेंगे, अपने असूलों पे लड़ेंगे, और दैट्स इट। जी हाँ जी, एक सेकेंड प्री, अभी तो मेरे पे कोई मुकदमा नहीं है, लेकिन आपको पता है कि मेरे पे दहशतगर्दी का मुकदमा एक बनाया हुआ है, FIR कटी हुई है, जिसपे पत्थर भी मैंने ही खाए थे, शीशे भी मेरे ही टूटे थे, अटैक भी मेरी गाड़ी पे हुआ था जिसको कहा गया कि लेजर गन से अटैक हुआ था। तो दहशतगर्दी का मुकदमा मैंने तो उसमें भी बेल बिफोर अरेस्ट नहीं कराई। आपने मुझे गिरफ्तार करना है, सबके सामने करे, मैं बेल बिफोर अरेस्ट नहीं कराऊं। चले जी, आज थैंक यू।